بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ زمر۔ شروع اللہ کے نام سے بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبدوا اللہ مخلصا لہ الدین۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ غالب اور حکمت والے اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے۔ یقیناً ہم نے حق کے ساتھ آپ پر کتاب اتاری، اس لیے آپ خلوص سے اللہ ہی کی عبادت کریں۔ دیکھیے خالص اللہ ہی کے لیے عبادت کریں۔ جن لوگوں نے اسے چھوڑ کر غیروں کو دوست بنا لیا اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی صرف اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کر دے گا، تو یقیناً اللہ ان کے اختلافات میں ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں گے۔ یاد رکھو اللہ جھوٹے اور نہ شکرے کو راہ نہیں دکھاتا۔ اگر اللہ کسی کو اولاد دینا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا خود چن لیتا، مگر وہ تو پاک ہے اور وہ ایک ہی اللہ ہے جو سب پر غالب ہے۔ یعنی بلیوں اور درویشوں کی درگاہوں کو پوجنے کا وہ مقصد کیا بتاتے ہیں کہ اللہ کے پیارے ہیں اور یہ اللہ کے قریب کرنے کا ہمارے سفارشی بنیں گے اور ان کا لڑ پکڑ کے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، وہ خود اللہ کے قرب میں انہوں نے اپنی عمریں لگائی، اللہ کی محبت میں اپنی عمریں لگائی۔ ان کو پڑھیں، ان جیسا اور ان سے بہتر بلکہ بننے کی کوشش کریں۔ وہ اگر آپ کو پکڑ کے اللہ کا قرب دلا دیں گے تو ایسا کوئی حدیث سے ثابت نہیں اور کوئی قرآن کی آیت ایسی نہیں ہوتی۔ اس نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ بنائے، وہ دن کو رات پر اور رات کو دن پر لپیٹ دیتا۔ سورج اور چاند اس کے حکم کے متی اور مسخر ہے، ہر ایک مقررہ مدت تک جاری ہے۔ سن لو، وہی سب پر غالب اور بڑی بخشش والا ہے۔ اس نے ایک جان سے تمہیں پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور تمہارے لیے چوپاؤں کے 8 جوڑے اتارے۔ اللہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں سے ایک کے بعد دوسری پیدائش میں 3 اندھیروں میں پیدا کرتا ہے۔ یہی تمہارا اللہ ہے جو تمہارے رب ہے، اس کی بادشاہت ہے اور اس کے سوا کوئی حق کے دار عبادت نہیں، پھر تم کہاں سے پھرے جاتے ہو۔ یعنی اولاد دینے والا، ماں کے پیٹ میں اولاد کو بنانے والا، اس کی شکلیں تبدیل کرنے والا سب اللہ ہے۔ اور جب دنیا میں آ جاتے ہیں تو پھر ہمیں کیا کم کہتے ہیں، میرے پیر کی دعا ہے، یہ میرے ولی کی، یہ میرے مرشد کا ہاتھ ہے، یہ اس کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، یہ اس کی پھونک مارنے کا، یہ اس کی تویز کا نتیجہ ہے۔ اور پھر وہ بھی بڑا ہو کے اس کو بھی شرک میں یا اللہ سے جھگڑا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہاں بتایا گیا کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جو ہمیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں پیدا کرتا ہے۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر وإن تشکروا یرزقہ لکم ولا تزر وازرۃ وزر اخری ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون انہ علیم بذات الصدور۔ اور اگر تم کفر کرو گے تو اللہ تم سے بے پرواہ ہے اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں فرماتا، یعنی اس نے نہیں چاہا کہ آپ کفر کریں۔ اور اگر شکر کرو گے تو شکر تمہارے لیے پسندیدہ ہے اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم اپنے رب ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے، وہ تمہارے عملوں کی خبر دے دے گا کیونکہ وہ دلوں کے بھیدوں سے خوب واقف ہے۔ اور جب انسان کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو سچے دل سے رب کی طرف متوجہ ہو کر اسی کو پکارتا ہے، پھر جب اپنے پاس سے اپنی نعمت بخشتا ہے تو آپ دعائیں بھول جاتا ہے اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے لگتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو اس کی راہ سے گمراہ کر دیتا ہے۔ آپ فرما دے اپنے کفر سے تھوڑی دیر اور فائدہ اٹھا لو، یقیناً تم جہنم والوں میں سے ہو۔ یعنی جب انسان مصیبت میں گر جاتا ہے تو ضرورت اور غرض کی خاطر اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے دعا مانگتا ہے، اس سے فریاد کرتا ہے، اور جب اس مصیبت سے باہر نکل آتا ہے تو فوراً اپنے من گھڑت الہوں کی طرف پلٹ جاتا ہے۔ یہ انسان کی کیفیت بتائی گئی۔ کیا وہ آدمی جو اوقات شب میں سجدے اور قیام کی حالت میں مصروف رہتا ہے اور آخرت سے ڈرتا رہتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار رہتا ہے، مشرک کے برابر ہو سکتا ہے؟ اب فرما دے کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت کی باتیں عقل والے ہی مانتے ہیں۔ سمپل سی بات ہے نا کہ ہم لوگ ایک دیندار بندے کو ہمیں وہ پسند نہیں، ہمیں وہ سوٹ نہیں کرتا، ہماری وہ جماعت کا نہیں، ہمارے وہ فرقے کا نہیں، ہم بیٹھ کے اس کو کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں۔ اس کے وضو کو آپ نہیں پا سکتے جو اس نے پوری زندگی بلوغت سے لے کے اس عمر تک، اگر وہ زندہ ہے یا مرنے کی عمر تک، اس نے جتنے وضو کیا اور وضو کرنے سے جتنے اس نے اپنے گناہ جھڑوائے، آپ اس کو ہی نہیں پا سکتے۔ پھر اس کی آپ نمازوں کو دیکھیں، پھر اس کے تہجد کی نمازوں کو دیکھیں، پھر اس کے اشراق کی نمازوں کو دیکھیں، 3 مرد ہے تو اس کی داڑھی کی فضیلت کو دیکھیں، اس کے مساجد میں 5 وقت جانے کو دیکھیں، مؤذن ہے تو اس کی اذانوں کو دیکھیں۔ اس کی اتنی خوبیاں ہیں، اس قدر ہے کہ آپ ساری دنیا کا سرمایہ بھی لگا دینا تو نہیں لے سکتے اس سے، جب تک خود باوضو نہ ہو وہ اس چیزوں پہ آپ نہ آئیں۔ لیکن کتنے آرام سے بیٹھ کے ہم انہیں کرٹیسائز کر دیتے ہیں، صوفے پہ بیٹھ کے ٹیک لگا کے اسی میں بیٹھ کے ہم کہتے ہیں یہ مجھے بڑا زہر سے برا لگتا ہے، نعوذ باللہ، یہ تو بس ڈگوسلا، یہ تو فراڈ ہی ہے۔ ڈرے اللہ سے،
اللہ کہتا ہے جو شب میں سجدے میں قیام میں مصروف رہتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے، اپنے رب کا امیدوار ہے، کیسے برابر ہو سکتا ہے مشرک کے؟ دیندار دنیا دار کے بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ فرما دے عالم و جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت کی باتیں عقل والے مانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک رات میں 100 آیتیں پڑھ لیتا ہے اس کے لیے رات بھر کا قیام لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا عالم و جاہل برابر نہیں ہوتے۔ 100 سے مراد یہ نہیں کہ ایک ہی رکعت میں آپ عشاء کی نمازوں میں مختلف سنتیں ملائیں نا، 4 سنتوں میں ملائیں، چلے آپ سنتیں وہ نہیں پڑھتے 4 فرضوں میں ملائیں، 2 سنتوں میں ملائیں، 3 وطروں میں ملائیں، ٹھیک ٹھاک آیتیں بن جاتی ہیں، اس کی کاؤنٹنگ کریں اور پھر تہجد میں اٹھ کے پھر باقی صورتیں ملائیں، آرام سے 100 آیتیں ہو جاتی ہیں۔ بعض جو ہماری صورتیں چھوٹی چھوٹی 40 آیتوں کی ہیں، آپ 40 آیتوں کی یاد کر لیں، آپ کی فوراً 100 آیتیں ہو جاتی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ شوق ہی نہیں ہے، اس کاؤنٹنگ کو بڑھانے کا شوق ہی نہیں۔ قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ آپ فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اے میرے مومن بندوں، کس سے مخاطب؟ اپنے پیاروں کو، اپنے رب سے ڈرو، جنہوں نے اس دنیا میں اچھے عمل کیے ان کے لیے جنت ہے اور اللہ کی زمین فراغ ہے، صبر والوں کو ان کا اجر بے شمار دیا جائے گا۔ فرماتے مجھے حکم ہے کہ میں خالص اللہ کی عبادت کروں، مجھے حکم ہے کہ فرما برداروں میں اول رہوں۔ تو یہ دنیا بنائی گئی عمل کے لیے دائرہ امتحان ہے، دائرہ جزا نہیں، یہ دائرہ عمل ہے، دائرہ صلہ نہیں۔ ہم نے اس کو صلے کی جگہ بنا لی ہے، تو کہاں یہاں امتحان دو، یہاں عمل کرو، اس کی جزا اللہ کے پاس بہترین جنت کی صورت میں آپ کو ملے گی۔ آپ فرما دیں اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ آپ فرما دیں کہ میں خالص اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تم اسے چھوڑ کر جسے چوک پوچھو۔ آپ فرما دیں کہ اصل خسارے والے وہی ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان پہنچایا۔ سن لو یہ کھلا ہوا نقصان ہے، آگ اور اوپر سے گھیرے بھی ہوگی اور نیچے سے بھی۔ اس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے کہ اے میرے بندوں مجھ سے ڈرو۔ ایک جو قوام ہوتا ہے نا، جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے، جس کی چلتی ہے، آج ہمارے دور یہ آ کر کے عورتیں قوام بن بیٹھی ہیں، مردوں کو چلانے ہی نہیں دیتی۔ ہر وہ بندہ جو قوام بنا بیٹھا ہے اور جس کی چلتی ہے، یاد رکھے اس سے پوچھو گی کہ تم اپنے گھرانے کو کس مقام پہ لا کے کھڑا کیا تم نے، جہنم کے کنارے پہ یا جنت کی وادیوں میں؟ اس کا حساب ضرور ہوگا۔ وہ بچے کل گریبان پکڑیں گے کہ ہماری اسکولنگ ٹیوشن اور نمبروں کا آپ کو اتنی فکر تھی۔ کتنے بچے خوف سے خودکشی کر لیتے کہ نمبر کم آئے تو پاپا ماریں گے، پاپا ڈانٹیں گے۔ کیا ہم نے ان کے دلوں میں ڈالا ہوتا ہے؟ پھوپھیاں کیا کہیں گی، چاچیاں کیا کہیں گی، محلے والے کیا کہیں گے؟ اتنا ڈر ڈالا ہوتا ہے اللہ کا تو اس کا دور دور تک بھی ڈر نہیں۔ جبکہ ہم ایک روایت میں ملتے ہیں کہ ایک بچہ اور ماں بکریاں چلا رہے تھے، بچے نے کہا بکریوں کو کس نے بنایا؟ کہا اللہ نے۔ زمین کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ آسمان کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ وہ اتنی اس پہ اللہ کی حیبت تاری ہوئی کہ وہ لڑکا اور پہاڑ سے نیچے گر کے اسی وقت مر گیا۔ یہ حیبت بھی تو ہوتی ہے نا۔ ایک بھی اور بھی واقعہ نا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب وہ گشت کرتے تھے تو ایک عورت اپنی بیٹی سے کہتی دودھ میں پانی ملا، اس نے کہا عمر نے منع کیا ہے۔ کہا عمر کون سا دیکھ رہا ہے، گھر میں سویا ہوگا؟ کہا عمر نہیں، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ ایک وہ بھی تو مائیں تھی نا، ایک ہم بھی مائیں۔ کیا ڈر دے رہے ہیں؟ پیپر، ان کے نمبر، اس کی شرمندگی، دوسروں کے سامنے آنکھ ملانا۔ تو دیکھ لے آپ قوام ہیں، کس چیز کی طرف دوڑے، کس چیز کی دوڑ میں اپنے اولادوں کو آپ نے لگا رکھا ہے۔ آپ کی پکڑ ہونی ہے۔ سو اگر آپ قوام ہیں، آپ کی چلتی ہے، بچے ابھی آپ کے انڈر، آپ کے کنٹرول ہیں۔ بچپن میں بچوں کا دل نہیں کرتا، رو پیٹ رہے ہیں، بہانے سے مسجد لے جاؤ، مدرسوں میں لے جاؤ، نمازوں میں کھڑا کر دو، 2 پڑھ کے بھاگ جائیں گے، 1.5 پڑھ کے بھاگ جائیں گے، بس آنکھیں تو بھی بند کر لو جیسے آپ کو نہیں پتا، لیکن کہتے رہو، اس کا خوبیاں بتاتے رہو، اپنا حق ادا کرو، ان کے اندر یہ چیز ڈالو کہ بلوغت تک میں ذمہ دار ہوں بیٹا، بلوغت کے بعد میں نہیں ذمہ دار، میں نے اپنا حق ادا کر دیا۔ لیکن اگر آپ نے حق ہی نہیں ادا کیا تو بلوغت سے پہلے جو آپ نے کمیاں کو تعین کی، بلوغت کے بعد وہ جتنے گناہ کریں گے وہ آپ کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے، کیونکہ آپ نے ان کو اس جگہ لا کے کھڑا کیا۔ جو بت پرستی سے بچتے رہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتے رہے، انہی کے لیے بشارتیں ہیں۔ آپ میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیں جو بات سن کر اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں، ان کو اللہ نے ہدایت دی اور وہی عقل والے ہیں۔ الطاغوت ہر وہ سرکش طاقت ہے جو آپ کو اللہ کے ذکر سے روکے، آپ کے اور اللہ کے درمیان میں رکاوٹ بنے۔ تو کہا جو بھی طاغوت سے بچے، یہاں بت پرستی کہا گیا اور ہر وہ سرکش طاقت سے بچنے کے لیے کہا گیا جو آپ کو اللہ کے ذکر سے روکتا ہے۔
جس پر آگ کی بات واجب ہو چکی ہو، کیا آپ اسے آگ سے چھڑا سکتے ہیں؟ لیکن جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ایسے محل ہیں جن کے اوپر بلاخانے بنے بنائے تیار ہیں اور جن کے نیچے نہریں جاری. یہ اللہ کا وعدہ ہے جو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. یہاں پرہیزگاروں کا دل خوش کرنے والا صلہ ملے گا. پرہیزگاروں کے لیے جنت کے عالیشان بلند و بالا محل ہوں گے، بلاخانے ہوں گے، اوپر نیچے سے نیچے، اوپر سے خوبصورت، بیش باک قیمتی عراشی چیزوں سے راستہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے محلوں کے اندرونی حصے سے باہر اور بیرونی حصے سے اندر نظر آتا ہے. ایک دیہاتی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس کے لیے؟ فرمایا ان کے لیے جن کی باتوں میں مٹھاس ہے. اخلاق کا بڑا گہرا تعلق ہے. یاد رکھیں بد اخلاق نہیں جائے گا جنت میں. حقوق العباد میں جو ترازو میں سب سے پہلے رکھا جائے گا وہ آپ کا اخلاق ہی رکھا جائے گا. بڑے بڑے دیندار نمازی بندوں کی کرختگیوں سے بڑا بندہ تنگ آتا ہے. ان کی نمازیں اللہ قبول کرے. ان کی نمازوں کا انہیں کیا لینا ہے؟ جب وہ بات کرتے ہیں تو دل چیر کے رکھ دیتے ہیں، منہ پھلائے رکھتے ہیں، منہ بنائے رکھتے ہیں، منہ بسوڑے رکھتے رہتے ہیں، ہر وقت سڑی شکل بنائی رکھتے ہیں. کبھی ہنس بھی دیتا ہے بندہ. خود سے پلان کیا کریں، خود سے کوشش کیا کریں، ہنس کے بات کریں، پیار سے بات کریں، شفقت سے بات کریں، نرمی سے بات کریں، درگزر سے بات کریں، تاکہ آپ کے ساتھ بھی آگے نرمی ہو، درگزر ہو، آپ کے ساتھ شفقت کا معاملہ ہو. ہر وقت لیے دیے نہیں رہنا چاہیے، ہر وقت منہ نہیں بنائی رکھنا چاہیے. تو نہیں ملے گی ایسے لوگوں کو جنت. دوسرے جو محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں، تیسرے جو گرم بستر چھوڑ کر تہجد پڑھتے ہیں جب دنیا میوے خواب ہوتی ہے، اور چوتھے وہ جو ہمیشہ روزے رکھتی ہے. انشاءاللہ رمضان المبارک کمپلیٹ ہو تو سوار و جمعرات کا روزہ رکھنے کی نیت کریں. آگے بڑھنا ہے نا، فرسٹ آنا ہے نا، سب کو اولون بننا ہے. ہمارا کام ہے نا کہ ایک دوسرے کو کھینچے. اس معاملے میں دین میں سختی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، لیکن دیندار بندے کو موٹیویٹ تو کیا جانا چاہیے نا، اسے اس کی فضیلت بتائی جانی چاہیے. اور ایک دوسرے کو کہتے رہے نا تو ایک گروپ بن جاتا ہے. تو شوق سے انسان رکھ بھی لیتا ہے کہ اچھا اس نے بھی رکھا ہوگا میں بھی رکھتی ہوں. آپس میں مل کے سوار اور جمعرات کی نیت کریں تو ہمیشہ روزے دار ہی ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جنتیوں کو جنت کے محل افق میں ٹمٹماتے ہوئے تاروں کی طرح نظر آئیں گے، جیسے مشرق اور مغرب میں ٹمٹماتے ہوئے تارے نظر آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جنت والوں کے درجوں میں فرق ہوگا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ان میں رہنے والے نبی ہوں گے؟ فرمایا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، نبی بھی ہوں گے اور وہ بھی ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور جنہوں نے رسولوں کی تصدیق کی. اللہ تعالیٰ نے ان میں شامل کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کو دیکھتے ہی ہمارے دلوں میں نرمی آ جاتی ہے اور آپ سے الگ ہو کر ہمیں دنیا اچھی معلوم ہونے لگتی ہے اور گھر بھر میں مصروف ہو جاتے. فرمایا کہ تم ہر وقت اس حال میں رہو جس حال پر میرے پاس ہوتے ہو تو تم سے فرشتے مصافحہ کرنے لگیں گے اور تمہارے پاس آنے جانے لگیں گے. اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ ایسی قوم پیدا کرے گا جو گناہ کرے تاکہ رب انہیں معاف فرما دے. ہم نے پوچھا یا رسول اللہ جنت کس چیز سے بنائی گی؟ فرمایا سونے چاندی کی اینٹوں سے، ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی، اور مسالہ خالص مشک ہے. جنت کے پتھر سچے موتی اور یاقوت کے ہیں اور اس کی مٹی زعفران کی. جو جنت میں چلا جائے گا نعمتوں والی زندگی کی بہاریں لوٹے گا، کبھی تنگی نہیں اٹھائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا. وہاں نہ موت کا ڈر ہوگا، نہ کپڑے پرانے ہوں گے اور نہ ہی جوانی ڈھلے گی. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کا وارث بنائے. کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر سے زمین کے سوتوں میں رواں فرمایا، پھر وہ اس سے کھیتیاں پیدا کرتے ہیں جس کے رنگ مختلف ہیں، پھر وہ پکی نظر آنے لگتی ہے، پھر وہ اس سے ریزہ ریزہ کر ڈالتا ہے. یقین مانو اس میں بھی عقل والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے. پھر اللہ نے جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا اور اپنی رب کی روشنی پر ہے، کیا وہ سنگ دل کے برابر ہو سکتا ہے؟ اور ان کے لیے بڑی خرابی ہے جن کے دل اللہ کے ذکر سے پتھر ہو گئے. ایسے لوگ کھلی گمراہی میں. تو شرح صدر مانگا کریں. شرح صدر کی پہچان یہ ہے کہ قرآن اچھا لگتا ہے، قرآن کا ذکر اچھا لگتا ہے، قرآن کی محفلیں اچھی لگتی ہیں، مجلسیں اچھی لگتی ہیں، قرآن پڑھانے والے لوگ اچھے لگتے ہیں، جنت کی باتیں اچھی لگتی ہیں، اللہ کا ذکر. اور اگر ایسی محفلوں میں دم گھٹتا ہے، دل تنگ ہوتا ہے، ہم بار بار گھڑی دیکھتے ہیں، اٹھنے کو دل چاہتا ہے، تو سینہ گھٹا ہوا ہے اللہ سے شرح صدر مانگا کرے. شیطان کا اٹیک ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے یہ غفلت کے پردے ہٹا اور اپنے آپ کو ذکر میں ہمیشہ محو رکھا کرے، کیونکہ جب تک اللہ کا فرمان ہے بندہ اس کے ذکر میں ہوتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ. اللہ ہی نے بہترین کلام اتارا جو یکساں کتاب ہے، جو ہر دہرائی جاتی ہے، جسے سن کر اپنے رب سے ڈرنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر ان کے جسم اور دل اللہ کے ذکر کے لیے نرم پڑ جاتے ہیں. اللہ کی ہدایت ہے کہ اسے جسے چاہے راہ پہ لے آئے اور جسے چاہے اللہ گمراہ کر دیتا ہے. اسے کوئی راہ پہ لانے والا نہیں.
افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون. بھلا جو شخص قیامت کے برے عذاب سے اپنا چہرہ بچانا چاہتا ہوگا تو کیا یہ اور جو ایسا نہ ہو دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اس سے اور ظالموں سے کہا جائے گا تم اپنی کمائی کا مزہ چکو. ان سے پہلوں نے بھی جھٹلایا پھر ان پر اس طرح عذاب آگے انہیں خبر تک نہ ہوئی. اللہ نے انہیں دنیاوی زندگی میں رسوائی چکا دی اور آخرت کا عذاب تو بڑی بھاری چیز ہے، کاش وہ جان لیتے. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کی تاکہ یہ نصیحت مان لیں. ہم نے قرآن عربی زبان میں اتارا جس میں ٹیڑھا پن نہیں، تاکہ لوگ ڈر جائیں. اللہ نے ایک مثال بیان کی کہ غلام میں تو کئی بدخصلتیں شریک ہے اور ایک غلام پورا ایک ہی شخص کا کیا دونوں غلام حیثیت میں برابر ہو سکتے ہیں. اور ہر طرح کے طریقے اللہ کے لیے ہیں، بلکہ اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مرنے والے ہیں اور یہ سب بھی، پھر تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑا کرو گے. تو یہ اللہ تعالیٰ بار بار مثالیں بیان کرتا ہے اور مثالوں سے انسان کو سمجھاتا ہے کہ جب دنیا میں اگر ایک بندہ اس کے بہت سے آقا ہوں، اب بتائیں کس کس کو خوش کرے گا؟ ایک آقا کہے گا میرا کام کرو، ایک میرا. بہت پہلے ایک شخص نے جب جاب چھوڑی کسی کے گھر سے تو میں نے کہا آپ کو اچھی خاصی وہ پے دے رہے تھے اور اتنے وہ نیک لوگ ہیں تو آپ نے کیوں چھوڑی؟ اسے کہا میں کس چیز سے تنگ پڑا ہوں، صاحب سے پوچھ کے جاؤ. کام پہ واپس آتے تو بیگم صاحبہ کہتی ہے مجھ سے کیوں نہیں پوچھا؟ بیگم صاحب سے پوچھ کے چلے جاؤ تو صاحب جی کہتے ہیں میرے نوٹس میں کیوں نہیں لائی؟ کام نہیں کرنے نکلو تو بیٹا صاحب کہتا ہے جی صاحب، چھوٹا صاحب کہتا ہے پہلا میرا کرنا. چھوٹی بیگم بیٹی پوچھ بول کہتی ہے نہیں پہلے میرا کرنا. کہتا میں تو پاگل اور جھلا ہو گیا، سمجھ نہیں آتا تھا کس سے پوچھوں کس سے نہ پوچھوں. کوئی ایک بندہ ہی نہیں تھا جس سے اب میں چاروں گھروں میں پہلے پھروں، پورے کمروں میں ایک ایک سے پوچھوں، ایک ایک کو بتاؤں اور پھر میں نکلوں. تو اس نے کہا میں ایسی نوکری سے آج نہیں آیا. تو مجھے اس وقت یہ مثال سمجھ آئی. کہیں چڑھاوے چڑھانے ہیں، کہیں دیگے کھڑکانے ہیں، کہیں چادر چڑھانی ہے، کہیں دیا جلانے ہیں. کبھی شب برات آ جاتی ہے، کبھی شب معراج آ جاتی ہے، کبھی محرم کی عبادت آ جاتی ہے. کیا کیا بنایا ہوا ہم نے. اور ایک ایسے ایک مالک صاف ستھرا، اسی سے پوچھنا ہے، اسی کے حکم کے مطابق چلنا ہے، اسی کا کام کرنا ہے اور کسی کا کرنا ہی نہیں. کتنا پرسکون لائف ہے. انسان تھوڑے پہ راضی ہو جاتے چلو پے کام ہے لیکن کام ہے. یہی کہتے ہیں نا اتنا کام نہیں ہے اس سے تو بہتر ہے ایک ہمارا اللہ، ایک ہمارا رب، بس اسی کی عبادت کرنی ہے. ہر رات وہ لیلۃ القدر ہے، ہر رات وہ آسمان دنیا پہ آتا ہے نا. ٹھیک ہے لیلۃ القدر کی اپنی فضیلت ہے، اس کا مطلب نہیں کہ اس کی فضیلت ختم ہوگی، لیکن وہ ہر رات آسمان دنیا پہ آتا ہے. اور کیا کہتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے مانگے. میری بیٹی نے بڑی اچھی بات کی، کل نہ سوئے تہجد کے وقت میں کہا چلو نفل ہی پڑھ لو، بیٹھی ہوئی ہو وضو کر کے نفل پڑھ کے کہتی ہے ماما اس وقت اللہ تعالیٰ ہمارے آسمان پہ آئے ہوئے ہیں نا. میں کہا کتنی اس نے غور. میں کہا بالکل آئے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں مجھ سے مانگو جو مانگنا ہے. ہر رات مسلمان کی لیلۃ القدر ہے. ہر رات اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں، بازو پھیلاتے ہیں. ہر رات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آؤ مانگو کیا مجھ سے مانگتے ہو. ایک اللہ ہے، ایک اس کی عبادت کرنی ہے، اس کی بندگی کرنی ہے، اسی کے نام کی نماز، اسی کے نام کے چڑھاوے، اسی کے نام کی قربانی، سب کچھ اس کے لیے کرنا ہے. اس لیے ہمیں یہ پرواہ ہی نہیں کہ کون سا دن آیا اور کون سا گزر گیا. اب 11ویں آ گیا، 12ویں آ گیا، جس کا عرصہ آ گیا، جس کا آ گیا، جس کا آ گیا. اخبار اٹھا لو، فیس بک کھولو، یہی ہوتا رہتا ہے. کتنوں کو آپ راضی کریں گے؟ کتنوں کے ولیوں نے نہیں کہا لیکن کتنوں کے آپ چڑھاوے چڑھائیں گے؟ تو ایک اللہ، ایک ہمارا اللہ اور ہم اس کے غلام، بس اس کی غلامی میں لگ جائے اور اس کو راضی کرنے میں لگ جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.